مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض شام میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق، اور حضرت ہاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا، تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں۔ تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں وہ تھے اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں، ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے، بھی تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ارض شام سے کہاں بلوا لیا؟ مصر۔ سمجھتے ہیں؟ وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں۔ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل اللہ کو کہتے تھے، اسرا کا معنی عبد، عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، سمجھتے ہیں؟ تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی، اس یہود کی اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اب مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی، یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا۔ یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے، ملحد لوگوں سے آیا ہے، اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم، محبتیں ختم، خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے۔ کتے پالتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، بندر پالے ہوئے ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں وہ۔ تو بنی اسرائیل جو تھے، فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ ان کا ایک مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع، ان کی نسل ختم کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا۔ ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ۔ اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جتنے اسباق اس واقعے میں ملتے ہیں، اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے۔ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک معجزے کا ظہور ہوا، اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی، کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا۔ مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا، اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا، قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا، آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. تو یہ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا، یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے. تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے، گھروں میں عبادت اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا، تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم. حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریہ علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے. اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. پھر حضرت زکریہ کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ پیغمبر قریب ہی گزرے ہیں. اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے پیغمبر، ان کا مسکن، ان کا جائے قرار ان سب کی یہاں تھی. حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے. لوگ جاتے بھی ہیں نا، یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں، اب تو ان کے قبضے میں ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں، تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو یہ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے حضرت مریم کے خالو. تو زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام. سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب. پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر. چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا، تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں. سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا. تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد. تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے. عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع. جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے. وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا. تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا، اگلا اور تڑکا، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ. جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی. کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا. ہاں لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا، تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا.
تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع. پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی, یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا. مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے, عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں. نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے, عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا, تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں, لہذا اللہ نے ان کو نوازا, ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں. کس کی؟ عیسائیوں کی. آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں. پہلے تو مسلمانوں نے کیا, لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی, پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے, کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی, لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی, نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے. اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو, جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا, تو مجازن کہہ رہے ہو. مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم, حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں. ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں. تو ایسا پھنسے ہیں نا, جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ. پھر وہ تعویلہ, پھر کتابوں کی کتابیں, وقت برباد اپنا بھی, قوم کا بھی وقت. پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے. حضرت مریم تو اب معاذ اللہ, بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر, وہ اللہ کی زوجہ ہیں. تو اتنے الٹے الٹے, آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل, ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا؟ اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہیں. تو کچھ کام تو اللہ نے مسلمانوں سے لیا. صلاح الدین ایوبی کی تلوار چلی, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. پھر استنبول میں سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کی 1000 سال کی خلافت کو, کیونکہ اللہ کی مدد اب کس کے ساتھ ہونے لگی؟ مسلمانوں. اور کچھ انہوں نے خود کر دیا. خود انہوں نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی الٹی الٹی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے, کیونکہ جب ایک دفعہ پھینکتا ہے نا انسان تو آہستہ آہستہ وہ پھینکو بن جاتا ہے. پھر تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا, پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا. یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے, خود عیسائیوں کی تحقیق ہے, یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں. حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی. ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا, خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو, قریبی رشتوں میں شادی مت کرو. کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں؟ ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں, ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے, عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے, تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال,
جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام، حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی، یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو۔ شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا، اس امت میں بھی آئے گا، لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے گا۔ ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی، شرک آپ کو عربوں میں نظر، قوالیاں دیکھی آپ نے کبھی سعودی عرب میں؟ کوئی مستنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں منہ میں پان رکھا اور پدک رہا ہو بیٹھ کے اور شرکی اشعار پڑھ رہا ہو؟ کبھی دیکھا؟ عربوں پہ 10 قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں، عرب یہ ہوتے ہیں، عرب وہ مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن شرک عربوں میں۔ اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا، کیا محفوظ رہ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا دیا ہوتا یہاں لوگوں نے۔ تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں سنائیں۔ نمبر 1، میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی، نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی۔ تھوڑے سے لوگ نہیں، ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے، بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے پاکستان میں بر صغیر میں شرک بھی بہت ہے، لیکن توحید پرست بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے۔ تبلیغ جماعت کو دیکھ لو، ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو، وہ شرک نہیں پھیلاتے۔ تو قوالیاں بھی ہیں، مزار پرستی بھی ہے، دھمالیں بھی چل رہی ہیں، فلانے عرس بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت۔ یہ تو عجمیوں میں، اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے شیطان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے؟ گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا، بھی یہاں بت پرستی نہیں آ سکتی، یہاں اب شرک نہیں آ سکتا۔ تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے۔ دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ دوسری خوشخبری یہ امت، دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا، جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا۔ تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دین کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی، جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزو الفکری کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے، میڈیا کی جنگ ہے، یہ جنگ بھی ہے، یہ بھی چل رہی ہے۔ اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے۔ جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں تو چودراہٹ دکھاتے ہیں، وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ۔ ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حتی یقاتل آخر هذه الامت الدجال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا، یعنی نبی کے دور سے لڑتے بالآخر آخری لڑائی کس سے ہوگی؟ دجال سے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، امت اس وقت سے، ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوا ہے قریب۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیسری خوشخبری میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا، یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آخری نبی ہیں۔ تو اب کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے، پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا اللہ نے کہا تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں۔ تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے،
برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی. اور جزیرہ عرب میں تو شرک ہوگا ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو ہندوؤں کی اجازت دی ہے نا, مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے, تو ابے عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں, عربوں میں شرک نہیں ہے. اور تیسری, اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا. تو آج اسی تمہید میں بیان لمبا ہو گیا, لیکن چلو تھوڑا سا پیغمبروں کا ایک خاکہ ذہن میں آ گیا, تاکہ ہم جب آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.